طلب پہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے چنگاریوں پہ بات ہوتی رہی، جنون پہ بات ہوئی. طلب کے معاملے میں یعنی ایک سوال درمیان میں ایک خط میں یہ آیا کہ کوئی ادویات اس میں ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکیں طلب کو کم کرنے میں، اور ساتھ پھر اگر ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور پھر وہ کتنی سیف کنسیڈر کی جاتی ہیں یا کتنے لمبا عرصہ تک ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. سر اس سوال کا کیا جواب؟ کوئی ایسی میڈیکیشن اب تک جو کریونگ کو روک سکے؟ اب بہت سی ہیں، اور جہاں تک سائیڈ ایفیکٹس کا تعلق ہے، یہ ڈاکٹر کی سوچ بچار ہے، اور جو مارکیٹ میں ادویات جو دستیاب ہوتی ہیں ان کے بارے میں معقول چھان بین کر لی جاتی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ادویات ہیں، دوسری بات ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور وہ یہ ٹیمپریری میڈیکیشنز ہیں. سائیڈ فوائد ایفیکٹس، ہمیں سائیڈ ایفیکٹس اور ایڈورس ایفیکٹس میں فرق جاننا ہوگا. سائیڈ ایفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت تک آپ کو محسوس ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں، اور ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کوئی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ ادویات کا سسٹم ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جو دوا ہم لیتے ہیں وہ دوا اسی جگہ جا کے ایگزیکٹلی ہٹ کرے. اگر آپ کو رائٹ شولڈر میں درد ہو رہی ہے اور آپ کوئی پین کلر لیتے ہیں تو اس نے جا کے لیفٹ شولڈر کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ رائٹ شولڈر کو اور گھٹنے کو بھی. تو جو اس کا پرویسو ہونا ہے کہ جو دوائی سر سے پاؤں تک اثر کرتی ہے، یہ کوئی وقت آئے گا کہ انسان ٹارگیٹڈ دوائیاں ایجاد کر لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. ابھی بھی کچھ بیماریوں میں ابھی بھی کچھ ہے، جیسے فروزن شولڈر ہے تو وہاں ٹارگیٹ میں ٹیکا لگایا جاتا ہے فروزن شولڈر، یا کوئی بیک ایک ہے تو وہیں ٹیکا لگا دیا، یا اس طرح کے کچھ معاملات تو ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اگر اینٹی بایوٹک آپ نے لی ہے تو اینٹی بایوٹک سر سے پاؤں تک اثر کرے گی، چاہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن سر ہو. سرجری میں ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے. سرجری میں تو بعض اوقات آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کی کریونگز کی بات کر رہے ہیں، تو کریونگز میں کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں ریسیپٹر سائٹس پہ قبضہ کر کے. جیسے اوور دی کاؤنٹر ایک دوائی ہے جسے نیلوریکس کہتے ہیں. یہ بڑی سیف دوائی ہے، اور تمام جو الکوہل اور دیگر منشیات ہیں اس میں کریونگز کو یہ کم کرتی ہیں، کیونکہ یہ ریسیپٹر سائٹس پہ جا کے قبضہ کر لیتی ہیں جہاں سے کریونگ جنم لیتی ہے، جہاں سے نعرے لگتے ہیں کہ ہماری مانگ پوری کرو. تو وہاں مطلب یہ ریسیپٹر سائٹس پہ کام کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نیلوریکس جو ہے یہ ہر قسم کی کریونگ، یعنی سبسٹینس ابیوز کی جو کریونگ ہے یا بیہیورل ہے یا کسی بھی قسم کی کریونگ ہے تو اس کو یہ کم کرتی ہے. تو یہ سیف ہے، اوور دی کاؤنٹر اویلیبل ہے، اور یہ ہر قسم کی کریونگ، حتیٰ کہ میں نے شوگر کے مریضوں میں بھی دیکھا ہے کہ جن کو میٹھے کا شوق ہوتا ہے اور وہ پرہیز نہیں کر پاتے تو یہ ان میں بھی مدد کرتی ہے. اگرچہ ایف ڈی اے اپروول جو ہے وہ صرف الکوہل کے معاملے میں ہے کہ الکوہل کی کریونگ کو یہ کم کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو آپ کی ایگریشن کو یا غصے کو کم کرتی ہیں، کیونکہ غصہ پھر بعد میں کریونگ کی شکل اختیار کرتا ہے. بہت سے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن جو ہے اس سے اسٹنکنگ تھنکنگ آتی ہے، سڑی ہوئی سوچیں آتی ہیں، ورتھ لیسنس محسوس ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی ادویات ہیں جیسے ڈوپامین بلاکرز ہیں. کبھی کبھی ڈوپامین کی جو اوور فلو ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ڈوپامین بلاکرز بھی کامیاب ادویات ہیں. صرف وہ ادویات سے پرہیز کرنا چاہیے جو بذات خود ایڈکٹیو ہے، جیسے بینزوڈائزپینز ہیں، وہ ایڈکٹیو ہیں، ان سے انڈر پرہیز کرنا چاہیے. سپرویژن نہیں، سپرویژن نہیں ہوتی. سپرویژن 2 ٹانگوں والے کی نہیں ہوتی، یہ 4 ٹانگوں والوں کی ہوتی ہے. سر دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جب آتے ہیں یہ ایڈکشن کے پیشنٹس جو ہیں ان میں آپ بڑے لبرلی بینزوڈائزپین بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈر سپرویژن ہو رہی ہے. نہیں، وہ تو وڈرول مینجمنٹ میں ابتدائی 2-4 دن میں. اس کے بعد جب ہمارے وہ جو کنٹرولڈ فضا ہے، جیسے کہ ری ہیب کی فضا ہوتی ہے، وہ ایک بڑی ویل آرگنائزڈ فضا ہوتی ہے.
گھر میں اس کا سبسٹیٹیوٹ یا نیم البدل نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ادویات ہیں جو کہ سیکیٹرک سیٹ اپس میں استعمال ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکچرڈ طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. تو جنرلی اگر ہم اچھی کاؤنسلنگ میں ہوں اور ضروری احتیاط اور پرہیز کر رہے ہوں ان جگہوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں، دیکھیں تمام جو نشے ہیں چاہے وہ سبسٹنس کے نشے ہوں یعنی منشیات اور الکوہل کے یا وہ ایکٹیویٹی کے نشے ہوں، آپ دیکھیے حیرت انگیز طور پر ان سب کا وقت جو ہے شام 5 بجے شروع ہوتا ہے، 5 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک، اور 6 بجے سے 12 بجے تک بہت بطور خاص. یہ اس کا تعلق سورج کی روشنی سے ہے؟ اس کا تعلق تو بے پناہ چیزوں سے ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تحقیق میں جائیں، یہ کتنا آسان ہے کہ 18 گھنٹے ہمارے اوپر اتنے سخت یا بھاری نہیں گزرتے جتنا کہ پھر 6 گھنٹے. اور اگر ہم مائکروسکوپیکلی اپنا فوکس اس وقت پہ رکھیں تو باقی 18 گھنٹوں میں جو ہمیں ریلیف ملتا ہے تو یہ 6 گھنٹے جو ہے، ان 6 گھنٹوں میں ہم اپنی علتوں پہ بطور خاص مہربانی کریں اور ان کو سنبھالیں